بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن آج جمعہ کا دن ہے تو سورہ کہف پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، تو انشاءاللہ جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد سورہ کہف کی بھی تلاوت کروں گا۔ ابھی میں جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے، سمجھ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرو، کوشش کرو کہ پہلے درود پڑھ لیں، جو بھی درود آپ کو آتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ لیں۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ رہا ہوں، اور آپ بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کی تعداد کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 83 یعنی 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، پھر اس کا ترجمہ سیکھیں، پھر اس پہ عمل کریں، تو اللہ اور اس کا پیغام جو ہے تمام مسلمانوں تک اور تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ تو یہ میسج پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی، شعور دیا، دنیا کے اندر آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام میسج تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ باقی جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی میں ہدایت رکھی ہے وہ ضرور عمل کرے گا، لیکن کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو خود بھی پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور تمام مسلمانوں تک اور تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھو، جتنا بھی قرآن کے حافظ ہیں کوشش کریں دیکھ کے پڑھیں، زیر زبر تلفظ پیش سب جو ہے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی درست ہو جاتی ہیں۔ قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وعليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ میرے بھائیوں، انٹرنیٹ کے اندر 2-3 اپلیکیشنز آ گئی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے نام سے بھی پورا قرآن محفوظ ہے۔ اس کے بعد اسلام 360، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ قرآن کو انٹرنیٹ کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام 1 کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے، وہ بھی انٹرنیٹ کے اندر اس میں محفوظ ہے۔ تو تمام مسلمان اور انسان اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں، تو یہ بہت ہی دین سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ عمل کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ جو بندہ بھی رزق حلال کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بہت جلد از جلد آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وعليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ یہ جو میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی 36 نمبر صورت ہے، 36واں نمبر قرآن مجید کی صورت ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو 36 نمبر صورت کے نمبر سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ انی اذا فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزل على قومی من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلهم من القرون انهم علیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَاتُ أَحْيَيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ میرے بھائی، جو بھی عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو اس کو بڑی آسانی سے، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح بڑی آسانی سے سمجھیں گے، لیکن جو عربی زبان نہیں رکھتے وہ ابھی جدید اپلیکیشنز آ گئی ہیں، چیٹ GPT
AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو یہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو اپنی زبان کے اندر کر کے دے دیں گے۔ آپ ان سے سوال کریں، یہ آپ کو آپ کی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پورا علم نہیں تو تھوڑا بہت علم تو آپ کو ضرور مل جائے گا۔ باقی مزید اس کو تفصیل سے جاننے کے لیے آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے جی۔ اور تو اللہ سب کوشش کریں۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جو ہیں، ان کو جو بندہ جتنا زیادہ پڑھے گا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ، اتنا ہی اس کے دماغ کی جو ہے عقل جو ہے اس کی بڑھتی جائے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا نظام سمجھ آتا جائے گا، اور خود بخود اللہ تعالیٰ اس کی دماغ کی جو ہے نا وہ جو ہے کیپسٹی کو بڑھا دیں گے، اس کی سمجھ کو بڑھا دیں گے، اس کو دنیا اور آخرت کی بڑی آسانی سے سمجھ آنے لگے گی، تفسیر اور ترجمہ سمجھ آنے لگے گا۔ لیکن اس کو بار 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 پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لالچ بھی دیا ہے کہ جو بندہ بھی قرآن مجید کو بار بار پڑھے گا، اس کو ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک لفظ کا مطلب ہے جیسے الف، لام، میم، یہ 3 لفظ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو 30 نیکیاں ہو گئیں۔ تو ایسے کتنے لفظ ہیں؟ یہ مفت کا اجر و ثواب ہے۔ باقی جو آپ سمجھیں گے، عمل کریں گے، وہ دنیاوی فائدے علیحدہ ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں، تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جس بندے نے بھی قرآن کو سمجھنا ہے، وہ اپنے موبائل میں ChatGPT کو ڈاؤن لوڈ کرے اور قرآن مجید اپنے سامنے رکھے، اور اس کی کوئی بھی آیت پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھے، 2 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں کر کے پڑھے، اور اس کا سوال کرے ChatGPT سے، وہ آپ کو اس کا ترجمہ، ترجمہ جو ہے تفسیر ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ بولیں کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے، مجھے تفسیر ابن کثیر کی جو ہے حوالے سے اس کا ترجمہ اور تفسیر بتائیں، تو وہ بڑا آپ کو صاف ستھرے طریقے سے اس کا ترجمہ حوالہ دیتے ہوئے، قرآنی آیات کا حوالہ، اماموں کا حوالہ اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو بڑے طریقے سے بتائیں گے۔ اگر آپ کو شک شبہ ہو تو آپ قرآن مجید کو اور ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ یہ اس لیے ہمیں بہت ساری باتیں صحیح بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ انٹرنیٹ، یہ جو اپلیکیشنز ہیں، ان کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ میرے بھائیوں، سورہ یاسین کو کوشش کریں کہ جب بھی
سننا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو مکمل پڑھیں، اور ترجمہ بھی اس کا اللہ جو ہے نا ترجمہ بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سورہ یاسین مکمل پڑھنے کی توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے، سننے کی بھی توفیق دے، پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور سیکھنے کی بھی توفیق دے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون۔ میری خاص کر کے جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، حافظ مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کو حفظ تو کر لیا ہے، زندگی میں اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ضرور سیکھیں۔ قرآن حفظ کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب تو دے دے گا، لیکن جب تک آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تمام آیات کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ انسانوں تک، مسلمانوں تک اس کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور خود بھی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ کوشش کریں کہ ڈیلی گھر میں تمام سکون کی حالت میں قرآن کی تلاوت لگائیں، خود بھی سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی عقل اور سمجھ اور علم دیا ہے کہ ایک چیز میں آپ کو جنرل نالج کی بتاتا ہوں۔ مجھے میں نے سنا ہے کسی سے کہ قرآن مجید جو ہے، جو فرشتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، لیکن وہ سن سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جب آپ قرآن پڑھو گے تو تمام فرشتے آپ کے قریب آ جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جیسے تمام انسان جو مثال طور اپنی زبان میں، اگر کسی کی زبان میں بھی میں کوئی قصہ یا واقعہ سناؤں، تو اگر وہ ان پڑھ بھی ہوگا تو وہ اپنی زبان ضرور سمجھے گا، تو بڑی آسانی سے وہ واقعہ سمجھ جائے گا۔ تو قرآن پڑھنے سے فرشتے آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور ان کو عربی زبان سمجھ آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو ہلکی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ لوگوں کے تمام آپ کے کان سنیں۔ اس تمام قرآن پڑھنے سے آپ کو تو فائدہ ہوگا، انسانوں کو تو فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ کے آسے پاسے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات ہے، جیسے فرشتے ہیں یا جنات ہیں، وہ بھی قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کو تلاوت کے ساتھ اور ہلکی آواز کے ساتھ اور آرام سے، سکون سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ملک میں میرا خیال ہے باقاعدہ آیت ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو آرام سے، سکون سے، زیر زبر کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن میں ذرا تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے، اس لیے جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سمجھ دے۔
سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قرآن مجید کو ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا، اردو کو ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دی، سمجھ دی، عقل دی. تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر جو عربی زبان، عربی پیدا ہوئے ہیں اپنی زندگی میں عرب امارات میں، وہ اگر پڑھے ہوئے نہیں بھی ہیں تو وہ قرآن کی جب تلاوت سنیں گے تو بالکل ان کو سمجھ آئے گی، وہ کیونکہ یہ ان کی زبان ہے. اردو بھی ایسے ہی ہے، تو اور تمام زبانیں بھی ایسی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم نوازی اور رحمتیں ہیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تلاوت کرنے کی توفیق دے رہا ہے اور دے گا. تو میرے بھائیوں، سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کو پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، یہ آپ اپنے آباء و اجداد، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے تحفتاً، ہدیتاً، تبرکاً ان کو بھیج سکتے ہیں. یہ ان کو انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے وہاں پہنچا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، جو بھی قرآن مجید پڑھو، تلاوت کرو، اس کا اجر و ثواب جو ہے، آپ چاہیں تو اپنے لیے جمع کرتے رہیں، چاہیں تو اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، خاص کر کے ماں باپ جو ہے، اور خاص کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچا سکتے ہیں سب سے پہلے. کیوں کہ ان کے توسط سے ہی یہ تمام دین کا علم جو ہے ہم تک پہنچا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا اجر و ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل درود جب بھی ٹائم ملے، جب بھی موقع ملے. دنیا کی تمام ہزاروں لاکھوں باتیں کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ جیسے اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اس کو جب بھی موقع ملے پڑھیں. کوئی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں. اور درود بھی جب بھی آپ کے ذہن میں آئے، جب بھی موقع ملے، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں. ابراہیمی نہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے درود ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ، یہ درود ہے.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ تو میرے بھائیوں، ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے درود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ضرور ہے، تو یہ پڑھتے رہیں، آپ کو 40 نیکیاں ملتی رہیں گی۔ کتنے فائدے ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی، آمین ثم آمین۔ میں ابھی تھوڑی تلاوت رہتی ہے وہ کر رہا ہوں۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، سورہ یاسین کی مکمل تلاوت کی گئی، اس کے اندر وقفے وقفے سے میں نے جو بھی دینی تعلیم کے بارے میں بتایا ہے، تو میرے بھائیوں اس پہ عمل کرنا۔ یہ سورہ یاسین میں نے پڑھ لی ہے، اب زوال کا وقت چل رہا ہے، تو جو بھائی بھی یہ زوال کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کے، جیسے 6:25 پہ یا 6:30 بجے سورج زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کوشش کریں 6:45 بجے تک، ٹھیک ہے، زوال کا وقت نکل جائے۔ اس کے بعد ایک عبادت ہے، نفل نماز کی عبادت ہے، جسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اشراق کی نماز جو ہے، نفل نماز جو ہے، اس کا معمول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس نماز کو کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا ہے، مستقل نہیں پڑھا لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا اجر و ثواب یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر وہاں بیٹھا رہے، یہ تلاوت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے مکروہ وقت، زوال کے وقت کے بعد یہ بندہ وہاں بیٹھا، اٹھ کے 2 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ لے، یا 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ، وہ بھی مقبول شدہ، کا اجر و ثواب دے گا۔ کتنا آسان ہے نا، کتنا آسان ہے، دیکھنے میں بہت آسان ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کو مالی دولت نہیں ہے، وہ مکہ مدینہ نہیں جا سکتے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں یا محتاج ہیں، وہ حج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کتنی بڑی سہولت رکھ دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمل تو کرو، عمل تو کرو، عمل کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ یہ اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو میں اشراق کے
2 یا 4 نفل یا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کے نبی نے 8 بھی پڑھے ہیں، 12 نفل بھی پڑھے ہیں، تو میرے بھائیوں جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، جتنی توفیق ہے، جتنا ٹائم ہے، کوشش کریں نوافل ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے اور عقل دے، ہدایت دے، زندگی میں موقع دے۔ میرے بھائیوں، جس نے دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے دنیا میں ٹائم نکال لیا، سمجھ لیں اس نے اپنی آخرت بنا لی۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی زندگی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا۔ آخرت کی زندگی ایسی زندگی ہے نا ختم ہونے والی۔ دنیا میں تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں لکھا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے 4.5 ارب سال، ٹھیک ہے، کوئی کہ جو انسان کی جو زندگی ہے وہ 7 لاکھ 8 لاکھ سال، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو مسلمانوں جو بابا آدم سے لے کے آج تک جو بھی انسان ہیں ان کی 6-7 لاکھ سال زندگی، جو انسان کی شروع سے لے کے آج تک، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو آخرت کی زندگی ہے اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، نو لیمٹ۔ وہاں نہ موت ہوگی، زندگی زندگی ہے۔ اور یہ دنیا میں جتنی بھی ہمیں اچھی چیزیں نظر، لذت کی چیزیں، ہماری خواہش کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہاں آپ کو ملیں گی، جو خواہش آپ کرو گے ملے گی، لیکن وہ نا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اگر آپ 10 خرب سال آپ پین لے لو، پنسل لے لو، جتنا آپ کاپی پہ لکھ لو وہ بھی کم پڑ جائے گا، تو وہ نا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنتیں بھی ایسے ہزاروں جنتیں، لاکھوں کروڑوں جنتیں ہیں، جہاں لاکھوں کروڑوں درجات ہیں، بلند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں خود بیان کر دیا ہے کہ سمندر سیاہی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی کائنات کے بارے میں آپ لکھنا شروع کرو، سمندر کا پانی سیاہی ہو وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ ایک اور سمندر لے آؤ، وہ بھی سیاہی بن جائے، تمام دنیا کی کلمیں جو ہے نا درخت کلمیں بن جائیں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات کی کاؤنٹنگ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، یہ ہمیں کون سمجھ دے رہا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم بار بار تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو، دماغ کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ اس کو ہر چیز سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے نا انسان کو قرآن کو بار بار پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنی زبان میں پڑھو، پہلے عربی سیکھو، عربی میں سیکھو۔ تو میرے بھائیوں، تمام ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ دنیا کے تمام علم جو ہے، دنیا کے تمام علم جہاں سے نفع نظر آتا ہے وہ انسان کو سکھاتا ہے، اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ 10 سال، 20 سال، 25 سال کی زندگی کے دنیا کے علم میں وہ ٹائم لگا دیتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ اس کو ذمہ داری کے ساتھ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور یہ دنیا میں 5 ارکان اللہ تعالیٰ نے احکام جو دنیا میں بتائے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان، کلمہ، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں تو وہ ان کی بھی زندگی بن جائے گی، وہ ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائیں گے، سرمایہ بھی بن جائیں گے۔ یہی کامیابی ہے، یہی فصل ہے۔ کہتے ہیں نا دنیا میں فصل لگائی کاٹ لی، فصل لگائی کاٹ لی، اولاد سے بڑھ کے کوئی فصل نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو دنیاوی تعلیم تو دی، لیکن اس کے ساتھ دین کی تعلیم بھی مکمل دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، بزرگوں، علماء، مفتی علماء
قاری علماء، حافظ علماء سب سے درخواست ہے، مجھ سے تلاوت قرآن میں زیر زبر پیش میں تلفظ میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بولنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، سب کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے، ہدایت دے، عقل دے، غلط بولنے سے بچائے اور علم کی دولت دے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو مجھے جو ہے نا علم کی دعا بتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، ایک دفعہ درود ضرور پڑھ لو، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سید، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں سناتا چلوں۔ میرے بھائیوں، مسجد میں جانے کے ادب آداب سیکھو، قرآن کو پڑھنے کے ادب آداب سیکھو۔ میں نے کوشش کی ہے، مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر کے جاؤ، وہاں صرف دین سے ہٹ کے دنیاوی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ مسجد میں بیٹھنا سیکھو، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ادب سے بیٹھنا سیکھو، ٹھیک ہے؟ جانوروں کی طرح بیٹھنا نہیں سیکھو۔ مجبوری میں انسان مسجد میں جیسے بھی بیٹھ جائے، لیکن بیمار ہے یا ٹانگ میں درد ہے یا کوئی کسی وجہ سے، لیکن مسجد کے اندر بیٹھنے کے آداب سیکھو۔ مسجد کے اندر کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کا محل ہے، اور وہاں بڑا ادب کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا، ادب آداب سے بیٹھنا، رکوع سجود کرنا، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا، یہ تمام آداب، قرآن پڑھنے کے آداب، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے آداب، یہ سب سیکھو۔ وضو کے آداب، ٹھیک ہے، غسل کے آداب، یہ تمام ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، وسعت والا رزق حلال دے، رزق حلال مانگو، اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگو، سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ تو آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر باریک بینی میں جاؤ گے نا، انک انت التواب الرحیم، باریک بینی، اللہ تعالیٰ اتنا باریک، اتنا باریک، اتنا باریک، جو مائکروسکوپ سے بھی آپ چیز ذرہ دیکھو گے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نظر آتا ہے، وہ بھی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پوری رپورٹ ہے۔ اور بڑائی میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تو یہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک چھوٹی سی چیز کسی کے ہاتھ میں رکھ دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی پوری اس کائنات کے اوپر، پوری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہماری عقل کام کرتی ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کرسی کی جو ہے نا محور کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ میری یہ ویڈیو ذرا طویل ہو گئی ہے، تو میرے بھائیوں اس کو غور سے سنو، سمجھو اور اس پہ عمل بھی کرو۔